عمران خان صاحب بھی جو ہیں انہوں نے ہوش کے ناخن لیے اور انہوں نے علی امین گنڈاپور کی صحافیوں کے بارے میں جو گفتگو تھی اسے نامناسب قرار دے دیا. وہ جوش خطابت میں کچھ زیادہ ہی بول گئے. معذرت کے ساتھ آپ نے علی امین گنڈاپور کو رکھا ہی جوش خطابت کے لیے ہوا. معافی نہیں منگی انہوں نے. ہم سے میٹنگ جب ہوتی تھی اس میٹنگ کے دوران ISI والے جو ہے وہ باہر بیٹھے ہوتے تھے. آج کل تو ویسے ہی لوگ ماسک پہن لیں تو بندہ ڈر جاتا ہے, کیونکہ بائی دا وے یہ ماسک جو ہے نا صرف کووڈ والے نہیں پہنتے, آہو جی وہ بھی پہنتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, آج جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے 12 گھنٹے میں اس کو تفصیل سے انالائز کریں گے. عمران خان صاحب کی جانب سے ایک بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ آئی ہے, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ سینسر کھیلا جا رہا ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ کہ آپ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, جو معیشت کے حوالے سے سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ شرح سود میں جناب 2% کی کمی کر دی گئی ہے. 17.5% کے اوپر جو ہے اب شرح سود آ گیا ہے, 19.5 سے 17.5%. اب بزنس کمیونٹی جو ہے وہ 3 بیسس پوائنٹس کی بات کر رہی تھی, یعنی 3% کمی کی بات کر رہی تھی کہ شاید 3% تک ہو جائے گا. کچھ کا کہنا تھا نہیں 1% ہوگا, کچھ جو ہے وہ 4% تک کی بھی بات کر رہے تھے, کیونکہ بہت بڑی کمی ہے جو ہے وہ انفلیشن کے اندر آنا شروع ہو گئی ہے. تو لیکن 2% کی جو ہے وہ کمی کی گئی ہے, اور شاید اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی بہت زیادہ جلدی جو ہے وہ اسٹیٹ بینک سے بہت جلدی کم نہیں کرنا چاہتا, جس کی وجہ سے یہ نمبر جو ہے وہ ابھی رکھا گیا ہے. بہرحال ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے, اس سے بزنس ایکٹیویٹی جو ہے تھوڑی سی انکریز ہوگی, لیکن میرے خیال میں بڑے محتاط طریقے سے اسٹیٹ بینک جو ہے وہ آگے چلنا چاہ رہا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ کے اندر یہ بات کہی تھی کہ صحافتی تنظیموں کی جانب سے شدید رد عمل جو آیا ہے علی امین گنڈاپور صاحب کے بیانات کے حوالے سے, وہ جو انہوں نے سب کے حوالے سے جو ہے بہت کچھ کہہ دیا تھا صحافیوں کے حوالے سے, اور کہ جناب یہ تو پیسے پہ چلتے ہیں, میں نے نوٹ پکا میرا موڈ بنے, اس قسم کی جو فضول اور گھٹیا باتیں انہوں نے کی تھیں. اس کے بعد صحافیوں کی جانب سے بڑا شدید رد عمل آ رہا تھا, ایون دو بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب نے جا کے اس پہ معافی بھی مانگی تھی صحافیوں سے, لیکن کہانی نہیں بن رہی تھی. اور یہی کہا گیا صحافیوں کی جانب سے کہ جناب اس کے اوپر علی امین گنڈاپور جب تک معافی نہیں مانگتے یا پھر عمران خان صاحب اس کے اوپر کوئی تفصیل سے بات نہیں کرتے, تب تک مزید آگے نہیں چلا جائے گا. بلکہ عمران خان صاحب کی میڈیا کوریج کے بائیکاٹ کی جو ہے وہ باتیں شروع ہو گئی تھی. تو آج اس سلسلے میں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب بھی جو ہیں انہوں نے ہوش کے ناخن لیے اور انہوں نے علی امین گنڈاپور کی صحافیوں کے بارے میں جو گفتگو تھی اسے نامناسب قرار دے دیا, اور انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا, وہ جوش خطابت میں زیادہ ہی بول گئے. اچھا, مجھے بڑی حیرانگی کی بات لگی جب انہوں نے کہا کہ جی علی امین گنڈاپور جو ہے جوش خطابت میں زیادہ کچھ بول گئے. اس سے پہلے مطلب یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب کا بڑا بڑا یو ٹرن ہے, کیونکہ اس سے پہلے جب اگلے ہی دن اس جلسے کے اگلے ہی دن جب خان صاحب سے بات کی گئی تھی اور ان کو بتایا گیا تھا کہ جی عمر ایوب نے جا کے اور ان لوگوں نے بیرسٹر گوہر نے جا کے صحافیوں سے معافی مانگی, تو انہوں نے کہا تھا کس بات کی معافی, کوئی ضرورت نہیں معافی مانگنے کی, علی امین گنڈاپور نے جو کہا ہے وہ بالکل صحیح کہا ہے اور میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ تب انہوں نے بات کی تھی. اب 4 دن لگے ہیں, تو 4 دن کے اندر جو ہے وہ یو ٹرن لینا پڑ گیا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ جو کچھ اس نے کہا تھا بڑا نامناسب بات کی تھی, وہ جوش خطابت میں کچھ زیادہ ہی بول گئے. معذرت کے ساتھ آپ نے علی امین گنڈاپور کو رکھا ہی جوش خطابت کے لیے ہوا ہے. آپ نے جس کام کے لیے اسے رکھا ہوا ہے اس نے وہی کام کیا ہے. آپ نے رکھا اور کس لیے ہوگا, مطلب آپ نے اسے کام لینے کے لیے, آپ نے یہی تو کام لینا ہے اس کے, تو وہی اس نے کام کیا ہے جس کے لیے آپ نے اس کو CM بنایا. اس کے بعد انہوں نے کہا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جس دباؤ میں صحافی رپورٹنگ کر رہے ہیں یہ جہاد ہے. صحافی نے عمران خان سے سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ میں علی امین گنڈاپور کی تقریر کے ہر لفظ کے ساتھ کھڑا ہوں. اس پہ عمران خان نے کہا کہ میرے علم میں نہیں تھا کہ علی امین نے صحافیوں کے بارے میں کوئی گفتگو کی ہے. میں سانوں تو پتہ کچھ نہیں, 1 منٹ میں آسان طریقہ ہے, آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں تو پتہ نہیں کہیں اور میرا دھیان تھا, مجھے تو میں نے تو سنا ہی نہیں کیا کہنا چاہ رہے تھے وہ. اچھا یہ کہا, اچھا اوکے. اس کے بعد کمرہ عدالت میں موجود ایک صحافی نے وضاحت کے ساتھ عمران خان کو آگاہ کیا کہ علی امین گنڈاپور نے جلسے میں صحافیوں کے بارے میں کہا ہے. تو خان صاحب نے کہا کہ اب آپ نے مجھے ساری بات بتا دی ہے, میں کہہ رہا ہوں آپ جہاد کر رہے ہیں, علی امین گنڈاپور کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. گل آئی ہے نا جب اپنے بائیکاٹ کی کہ یار یہاں پہ جو ہے, اور خان صاحب جو ہے وہ ان کو آئیڈیا ہوا کہ یار یہ تو صحافی جو ہے مجھے بائیکاٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں گنڈاپور نے بہت غلط کیا ہے, ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ کی پارٹی لیڈرشپ نے بھی علی امین گنڈاپور کے بیان پر معذرت کی ہے, کیا آپ بھی اس بیان پر معذرت کریں گے؟ تو خان صاحب نے کہا کہ میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جہاد کر رہے ہیں اور علی امین گنڈاپور کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. اچھے برے لوگ ہر شعبے میں موجود ہوتے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے خراب ہیں. معافی نہیں منگی انہوں نے کہا معذرت نہیں میں کروں گا, بس ٹھیک ہے, مطلب میں نے کہہ دیا نا کہ یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, بس یہیں تک کافی ہے. تو خان صاحب نے کہا کہ ہمایوں دلاور کی وجہ سے میں اور بشرا بی بی آج جیل میں ہیں, ہمارے خلاف جو بھی جج فیصلہ کرتا ہے اسے یہ نوازتے ہیں. ہمایوں دلاور کو اربوں مالیت کی زمین تحفے میں دی گئی,
کے پی اینٹی کرپشن کے پاس اس کے سارے ثبوت موجود ہیں. اب ایف آئی اے نے کے پی اینٹی کرپشن پر کیس کر دیا ہے. تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے جناب خان صاحب کی ایک یہ ہوئی ہے. اس کے علاوہ جناب 190 جو دوسری ایک عمران خان صاحب کے لیے بری خبر آئی وہ یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس میں عمران خان صاحب کی بریت کی درخواست جو ہے اسے مسترد کر دیا گیا ہے. اس ریفرنس کی سماعت احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے اڈیالہ جیل میں کی. وکلاء صفائی کو کل نیب تفتیشی افسر پر جرا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس میں بشرا بی بی کی درخواست سے ضمانت پر فیصلہ پہلے ہی مرکزی ریفرنس کے ساتھ منسلک ہے. تو اب یہ یہاں پہ ان کی بریت کی درخواست جو ہے اسے ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. دوسری جانب عمران خان صاحب کے خلاف جناب درج مقدمات کی تفصیلات کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست پر سماعت ہوئی. جسٹس فاروق حیدر اور جسٹس علی ضیاء باجوہ نے سماعت کی. عدالت نے کہا کہ پنجاب کی وزارت داخلہ نے جواب جمع کرانا تھا, کوئی بھی نہیں آیا. یہ معاملہ درست نہیں ہے. ڈپٹی اٹارنی جنرل اور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے مہلت طلب کر لی ہے. عدالت نے وفاقی اور صوبائی وزارت داخلہ سے جواب طلب کرتے ہوئے سرکاری وکلاء کو ہدایت کی کہ آئندہ سماعت پر جواب آنا چاہیے. عدالت نے سماعت 19 ستمبر تک کے لیے ملتوی کر دی. علیمہ خان صاحبہ نے جناب کل رات کو ایک ہلچل مچا دی. انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا on the 10th of September عمران خان gave the following message: the plan to finish me off in jail following the same pattern as they did to Morsi in Egypt. یعنی انہوں نے کہا کہ جی مجھے اسی طرح ختم کرنے کا ان کا ارادہ ہے جس طرح انہوں نے موسی جو مصر کے جو سربراہ تھے ان کو ختم کیا گیا تھا, جان سے مارا گیا تھا. تو ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے ساتھ بھی یہی ہوگا. انہوں نے کہا our family was given similar information from a credible and reliable source that a decision has been taken to eliminate Imran Khan. Our family would like to now address the pharaohs. Please read some history and understand what happened to Pharaoh and many who tried the same strategy over the course of history. انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے وہ اس وقت کے دور حاضر کے فرعون سے اب ہم بات کر رہے ہیں, اور اس دور کے فرعون کو جو ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ بھی ماضی میں تاریخ میں کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا ڈیورنگ باجوا's tenure you tried to gun down عمران خان in وزیر آباد. انہوں نے کہا جی آپ نے جو ہے وہ پہلے وزیر آباد میں عمران خان کو مارنے کی کوشش کی. ڈیورنگ عاصم منیز tenure ISI took over the judicial complex اسلام آباد. preparations were ready to eliminate him, so why did he live? اب وہ موجودہ آرمی چیف کے اوپر بھی جو ہے الزام لگا رہے ہیں کہ جناب آپ کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ ISI نے جوڈیشل کمپلیکس کا جو ہے وہ پورا کنٹرول سنبھال لیا تھا اور تیاری تھی عمران خان کو ختم کریں. یہ بہت بڑا الزام ہے جو علیمہ خان صاحبہ لگا رہی ہیں. تو پھر وہ عمران خان صاحب زندہ کس طرح بچ گئے وہ پوچھتی ہیں. بیکاز دا ڈیسیجن فار لائف اینڈ ڈیتھ از اونلی ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے پاس یہ اختیار ہے کسی کی جان کا. Millions of Pakistani and Muslim around the world pray for him every day. Like us, they pray because we love him and Pakistan needs him. Imran Khan has faced all his concocted cases. He has been cleared in all of them, yet he is not being allowed out of prison. Imran Khan says ISI controls Adyala jail. So can you please explain to all the millions who are praying for his release, why has Imran Khan claimed that they plan to finish me off in jail just as they did with Morsi in Egypt? تو انہوں نے کہا کہ جی ISI جو ہے وہ اڈیالہ جیل کو کنٹرول کرتی ہے اور ان کا پلان جو ہے مجھے بالکل مرسی کی طرح جو ہے محمد مرسی کی طرح مارنے کا ان کا پلان ہے. اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور خبر آئی ہے وہ بڑی حیران کن خبر ہے. پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو ایک MNA ہے سعد بلوچ, ان کی کل رات کو یہ سوشل میڈیا پہ خبر گردش کرنا شروع ہوئی کہ جناب ان کی بیوی بیٹی اور خالہ کو نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ہے. تحصیل تانیہ والا سے ان کا تعلق ہے. تو اس کے بعد تحریک انصاف سینٹرل پنجاب کے قائم مقام صدر حماد اظہر نے ٹویٹ کیا کہ اگر سعد اللہ بلوچ کے گھر کی خواتین کو فوری رہا نہ کیا گیا تو کل ہم ایک بڑا اعلان کریں گے. اب معاملہ حد سے زیادہ آگے چلا گیا ہے اور سیکیورٹی ایجنسیز کو جواب دہ ہونا پڑے گا. حماد اظہر نے 3 گھنٹے کے وقفے کے بعد ایک اور ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا رکن قومی اسمبلی سعد اللہ بلوچ کے گھر کی خواتین کو رہا کر دیا گیا ہے, البتہ سعد اللہ بلوچ کو جبری طور پر گمشدہ کر دیا گیا ہے. اس کے بعد عمر ایوب کی جانب سے نئے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے جو ہے وہ سعد اللہ بلوچ کی گمشدگی پر ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ رکن قومی اسمبلی سعد اللہ بلوچ کی بیٹی اور اہلیہ کا اغوا اور سعد اللہ کا اپنے آپ کو حوالے دے کر اپنی خواتین کو بازیاب کرانا ہمارے اجتماعی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے شاید کافی نہیں. کیا ضمیر باقی ہے؟ یہ سوال ان سے بھی ہے جو اس طرح آئینی ترمیم کے ذریعے ملازمت میں توسیع چاہتے ہیں. تو یہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہے کہ گھر کی خواتین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی انہیں اغوا کیا گیا ہے اور بعد میں جب وہ خود انہوں نے اپنے آپ کو ہینڈ اوور کیا تو پھر خواتین کو جو ہے وہ چھوڑا گیا. شاکنگ, دس از ویری شاکنگ. انہوں نے بائی دا وے یہ سعد اللہ بلوچ جو ہیں انہوں نے عام انتخابات میں ان کو علی گوہر بلوچ کو جو ہے وہ شکست دی تھی اور اس کے بعد علی گوہر بلوچ سپریم کورٹ گئے تھے. انہوں نے اس کو چیلنج کیا تھا لیکن ان کی 2 رکنی بینچ نے 21 اگست کو ان کی درخواست جو ہے یہ جو نون لیگ کے رہنما ہیں علی گوہر بلوچ ان کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا تھا.
اس کے علاوہ خواتین کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے تو صنم جاوید اور فلک جاوید کے والد جاوید خان نے جناب ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے. انہوں نے وہ پنجاب حکومت پر بڑی شدید تنقید کی ہے. انہوں نے کہا کہ رات سے میرے گھر کے باہر CIA اور FIA والے سمیت پتہ نہیں کون کون وہاں پہ موجود ہے اور کہتے ہیں کہ صنم اور فلک کو ہمارے حوالے کریں. ان کو بتایا کہ وہ یہاں نہیں رہتی تو یہ لوگ بضد ہیں کہ تلاشی لینی ہے. ان کے پاس وارنٹ نہیں ہے, ان کے ساتھ خواتین لیڈی اہلکار نہیں ہے. کیا یہ جنگل ہے جہاں کوئی قانون اور ضابطہ نہیں ہے؟ آصف زرداری اور بلاول بھٹو, کیسے آپ ایک فیشسٹ حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ میرے گھر پر آج بھی پیپلز پارٹی کا پرچم لگا ہوا ہے. بعد میں فلک جاوید نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ میں یہاں رہتی ہی نہیں, جہاں ہوں وہاں پنجاب پولیس کی حد لگتی ہی نہیں ہے. پھر آدھی رات کو والدین کو ہراساں کرنے کا مقصد؟ ایسی کون سی خارش ہے جو بیٹھنے نہیں دیتی؟ ایک عورت کی خوشنودی کے لیے پورے سسٹم کو یرغمال بنایا ہوا ہے. سیاسی انتقام بند کرو. اچھا, یہ جو فلک جاوید ہے بیسیکلی اس کا ایشو جو ہے وہ ان کے اوپر عظمہ بخاری صاحبہ نے جو ہے وہ ایک کیس کیا ہوا ہے, اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو ہے میری جعلی ویڈیو جو ہے وہ ٹویٹ کی تھی. ان کا یہ کہنا ہے کہ جی میں نے جعلی ویڈیو کوئی نہیں ٹویٹ کی تھی, صرف ویسے ٹویٹس کی تھی, میں نے کسی جعلی ویڈیو کو ٹویٹ نہیں کیا تھا. اور FIA میں وہ جو تحقیقات شروع ہوئی ہیں اس کے بعد سے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ فلک جاوید کو ڈھونڈا جا رہا ہے کہ ان کو گرفتار کرنا ہے. لیکن یہی یہ بات کی جا رہی ہے کہ شاید یہ ادھر KP والی سائڈ کی طرف جو ہے وہ نکل گئی ہیں. آئی ڈونٹ نو وہ کہاں پہ ہیں اس وقت. اچھا, اس کے علاوہ بعد میں صنم جاوید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا, انہوں نے کہا میرے بچے گھر میں محصور ہیں, اسکول نہیں جا سکتے, میں جا رہی ہوں گھر, دیکھتی ہوں کیا کر سکتے ہیں, بہت ہو گیا. بعد میں پاکستان تحریک انصاف لاہور کی ترجمان عائشہ علی بھٹا نے اس صورتحال پر ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا صنم جاوید اور فلک جاوید لاہور میں موجود ہی نہیں ہیں, لیکن پنجاب پولیس رات سے ان دونوں کے والدین کے گھر کا محاصرہ کیے بیٹھی ہیں. صنم جاوید 17 ماہ سے عدالتی پیشہ بھگت رہی, ہر قسم کی تفتیش میں اس نے تعاون کیا, طویل قید کاٹی. حکومت کو ایسے فیشسٹ اقدامات سے باز آنا چاہیے. تو یہ جناب ان کے حوالے سے ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ یہ ہوئی ہیں. اس کے علاوہ آج جناب رحیم یار خان میں جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو رحیم یار خان میں NA 171 وہاں پہ ضمنی انتخاب اس وقت ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی کے مخدوم طاہر رشید الدین اور PTI کے حسان مصطفیٰ کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے, اور اس حلقے میں سیاسی جماعتوں کے علاوہ 4 دیگر آزاد امیدوار بھی جو ہے حصہ لے رہے. پیپلز پارٹی کے امیدوار کو نون لیگ کی حمایت یہاں پہ حاصل ہے. تو لاسٹ ٹائم بیسیکلی یہ سیٹ ویکنٹ ہوئی تھی کہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ یہ الیکشن جیتے تھے, اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا, تو اس وجہ سے یہ سیٹ جو ہے خالی ہوئی ہے. PTI کا اسٹرانگ ہولڈ کنسیڈر کی جاتی ہے یہ سیٹ. اب دیکھتے ہیں کہ PTI اس کو ریٹین کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے جناب جو MNAs تھے ان کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ قلعدم قرار دینے کی درخواست جو ہے وہ جمع کرائی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اس کی سماعت جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس سمن رفت امتیاز نے اس کیس کی سماعت کی. اس کے بعد جو ہے وہ 2 رکنی بینچ نے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انسداد دہشت گردی عدالت کا جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ جو ہے وہ معطل کر دیا ہے. اس کے علاوہ ان رہنماؤں کے جو ہے پروڈکشن آرڈرز جو ہے وہ پہلے ہی جاری ہو چکے تھے. قومی اسمبلی میں جو ہے آج ان کو اکٹھے وہاں پہ لایا گیا, پیش کیا گیا. شیر افضل مروت بھی اس کے اندر شامل تھے. شیر افضل مروت جب وہاں پہ اپنی تقریر کرنے لگے تھے تو اپنی تقریر کے دوران ابھی سٹارٹ ہی انہوں نے کیا تھا تو ان کو سینسر کر دیا گیا. اور بائی دا وے اپنی تقریر کے اندر جو ہے وہ ایکچولی سردار ایاز صادق صاحب جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں ان کا شکریہ ادا کر رہے تھے اور ان کی تعریف کر رہے تھے, لیکن پھر بھی پتہ نہیں ان کے اسپیچ کو جو ہے وہ سینسر کر دیا گیا. بعد میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی اور وہ یہ ہوئی کہ خواجہ آصف جو ہے وہ تقریر کر رہے تھے, تو تقریر کرتے کرتے انہوں نے ماضی کا حوالہ دینا شروع کیا. یہ جو افراد جو PTI کے MNAs جو گرفتار ہوئے تھے نا یہ یہاں پہ موجود تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اسپیکر بیٹھے ہوئے ہیں ایاز صادق صاحب, لیکن انہوں نے پھر بھی آپ لوگوں کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے ہیں, لیکن آپ لوگوں نے ماضی میں ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ میں واحد شخص ہوں جس کی کیبنٹ نے بیٹھنے جس کے خلاف جو ہے وہ آرٹیکل 6 لگانے کی منظوری دی تھی میرے خلاف. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم سے میٹنگز جب ہوتی تھیں تو اس میٹنگ کے دوران ISI والے جو ہے وہ باہر بیٹھے ہوتے تھے. یہ انہوں نے خواجہ آصف صاحب نے کہا, اب یہ ذہن میں رکھیے گا یہ وزیر دفاع ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ISI والے جو ہے باہر بیٹھے ہوتے تھے اور یہ اسد کیسر صاحب اس وقت اسپیکر ہوا کرتے تھے. تو اسد کیسر صاحب نے جو جس طرح چلایا, اللہ نہ کرے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ اس طرح چلے. تو اس پوائنٹ آف ایکسپلینیشن کے اوپر جو ہے وہ بعد میں ان کو دیا گیا اسد کیسر صاحب کو مائک کہ جی وہ کچھ اس کے اوپر ایکسپلینیشن دینا چاہ رہے تھے یہ ISI والی بات کے اوپر. تو جیسے ہی انہوں نے گفتگو شروع کی تو دوبارہ سینسر ہو گیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں لگ سکا کہ اسد کیسر صاحب نے ایکچولی بات کیا کہی, یہ جواب کیا دیا انہوں نے اس بات کا. تو خواجہ آصف صاحب کی تقریر تو چل گئی لیکن بعد میں اسد کیسر صاحب کی تقریر جو ہے وہ نہیں چل سکی.
دوسرا جناب آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ عمران خان کی ممکنہ ملٹری حراست یا ٹرائل کو روکنے پر درخواست جو ہے اعتراضات کے ساتھ اس کے اوپر سماعت ہوئی. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کمرہ عدالت میں اسسٹنٹ اٹارنی جنرل عظمت بشیر تارڑ کو روسٹرم پہ طلب کر کے پوچھا کہ اٹارنی جنرل آفس سے ہدایت لے کر عدالت کو آگاہ کیا جائے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کیس نہیں ہے لیکن آگے ہو سکتا ہے. تو عمران خان صاحب کے وکیل نے کہا کہ ہمیں ٹرائل کا خدشہ ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ یہ سیاست ہے. عمران خان صاحب کے وکیل نے کہا کہ اعلیٰ حکومتی اور فوجی عہدیداروں کی طرف سے بیانات دیے گئے, ڈی جی کی طرف سے بیان آیا ہے. جج صاحب نے جواباً کہا کہ وہ بھی سیاست ہے. جج صاحب نے کہا کہ وزراء کی طرف سے عمران خان کے ملٹری ٹرائل کی دھمکی دی گئی. عمران خان ایک سویلین ہے, سویلین کا ملٹری ٹرائل درخواست گزار اور عدالت کے لیے باعث فکر ہے. درخواست گزار کے وکیل کہتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی طرف سے بیان آیا ہے, اگر ایسا ہے تو فیڈریشن کی طرف سے واضح موقف آنا چاہیے. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی کچھ نہیں, کل آپ ملٹری ٹرائل کا آرڈر لے آئیں, پھر کیا ہوگا. وفاقی حکومت سے ہدایت لے کر پیر کو عدالت کو واضح آگاہ کریں. جج صاحب نے ریمارک دیا کہ سپریم کورٹ کا فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل سے متعلق فیصلہ موجود ہے. جواب دیں, کیا عمران خان کے ملٹری ٹرائل کا معاملہ زیر غور ہے؟ اگر کچھ ایسا نہ ہوا تو درخواست غیر موثر ہو جائے گی. اگر کچھ ایسا زیر غور ہوا تو پھر ہم اس کیس کو سن کر فیصلہ کریں گے. اور 16 ستمبر تک وفاقی حکومت سے وضاحت جو ہے وہ طلب کر لی گئی ہے کہ جی عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہ اس کیس کے اندر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ جناب آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہوئی. اویس لغاری صاحب جو وزیر توانائی ہیں وہ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں انہوں نے شرکت کی. تو جب شرکت کی تو انہوں نے ماسک پہنا ہوا تھا. تو وہاں پہ ان سے جو ہے وہ پوچھا گیا اجلاس کے جب وہ آغاز ہوا, انہوں نے کہا جی مجھے کووڈ کی جو ہے نا وہ شدید قسم کی علامات ہیں, لیکن اگرچہ انہوں نے کہا کہ میں نے ٹیسٹ نہیں کرایا لیکن میں بیماری کے باوجود میں ایوان میں آ گیا ہوں. اور جواب دینے کے لیے کہ اگر ثناء اللہ مستی خیل کو اگر کوئی اعتراض نہ ہو تو اجلاس میں کافی شور شرابہ ہو گیا. اس پہ ڈپٹی اسپیکر سید میر غلام مصطفیٰ شاہ سے مطالبہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ انہوں نے اویس لغاری سے کہیں کہ وہ پہلے اپنا ٹیسٹ کروائیں. تو ڈپٹی اسپیکر نے اویس لغاری صاحب کو کہا کہ کیا آپ ہم لوگوں کو ڈرا رہے ہیں. اس پہ اویس لغاری نے کہا کہ انہوں نے صرف کووڈ کے علامات کی بات کی ہے, میں پارلیمان کے احترام میں یہاں پہنچا ہوں. ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ ٹھیک ہے, جب آپ ایوان میں موجود ہیں تو جواب دیں. ارکان اسمبلی مسلسل اویس لغاری سے ایوان سے چلے جانے اور کووڈ ٹیسٹ کرانے کا مطالبہ کرتے رہے. اس پہ اویس لغاری نے کہا کہ اگر ایوان سمجھتا ہے کہ انہیں جانا چاہیے تو ٹھیک ہے. تو دس واز کوائٹ اسٹرینج, مطلب اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اس قسم کی علامات ہیں تو آپ کو آپ کو آئسولیٹ کرنا چاہیے. میرے خیال میں اب تو پورا پاکستان سمجھ گیا ہوا ہے کہ کووڈ کے اندر آپ نے کون سی احتیاطی تدابیر کرنی ہوتی ہیں. تو آپ جو ہے وہ سیدھا اجلاس کے اندر ہی شرکت کرنے کے لیے آ گئے, اور وہ بھی ماسک پہن کے, مطلب اور بھی لوگوں کو ڈر لگے کہ بھائی نے کیا. آج کل تو ویسے ہی لوگ ماسک پہن لیں تو بندہ ڈر جاتا ہے, کیونکہ بائی دا وے یہ ماسک جو ہے نا صرف کووڈ والے نہیں پہنتے, آہو جی وہ بھی پہنتے ہیں. انہیں بندہ اٹھانا ہونا تو یہ ایک نیا کام سٹارٹ ہوا ہے, یہ نوٹ کیجیے گا. اگر کبھی کوئی فوٹیج وغیرہ آپ کے سامنے گزرے نا, انہیں سارے ماسک پائے ہوتے ہیں تاکہ کوئی اگر سی سی ٹی وی وغیرہ کیمرہ شیمرہ لگا ہو تو کلیئرلی پتہ نہ لگے کہ کون اٹھا کے لے کے جا رہا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اچھا جی, اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب انہوں نے جناب ایک بڑا انٹرسٹنگ بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی میں 30 ستمبر کی ڈیڈ لائن والی بات پر قائم ہوں, اور آپ کو پتہ چل جائے گا یہ مساق جمہوریت کرنے جا رہے ہیں, جمہوریت کی موت کرنے جا رہے ہیں. 9 مئی مقدمات میں راول پنڈی کی اتصالات دہشت گردی عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ صاحب نے کہا کہ جمہوریت شارع دستور پر ننگی ہو گئی ہے. اس طرح منشیات فروشوں کو نہیں پکڑا جاتا جس طرح پارلیمنٹ سے ایم این ایز کو پکڑا گیا. اسپیکر کا ضمیر زندہ ہے تو استعفیٰ دے, ورنہ چاہے کوئی ایک ہی ممبر کیوں نہ ہو ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دے اور بے شک ناکام ہو جائے. انہوں نے کہا کہ اداروں کو جس طرح بدنام کیا جا رہا ہے وہ افسوسناک ہے. پسند ہے ان کو ریمانڈ نہیں دیا, جو ناپسند ہے ان کا ریمانڈ دے دیا گیا. 16 ماہ ہو گئے کوئی چلان پیش نہیں ہوا, مطلب 20 سال تک فیصلہ نہیں ہو سکتا. ان کا یہ پلان ہے. انہوں نے کہا کہ 40 دن کا چلا کاٹا اس سے بہتر تھا 4 سال جیل کاٹ لیتا. جن کے ساتھ ساری زندگی دوستی رہی انہوں نے مجھے بھی معاف نہیں کیا. ان لوگوں کے خلاف بات نہیں کروں گا جنہوں نے 40 دن چلا کٹوایا ہے. یہ جو 30 ستمبر والی شیخ صاحب ڈیٹیں دیتے ہیں نا, تو مجھے تو کبھی کبھار میرا دل کرتا ہے ان کا نام جو ہے نا شیخ رشید سے ڈیٹ رشید رکھ دیا جائے, کیونکہ ڈیٹیں بہت دیتے ہیں, بہت ڈیٹیں دیتے ہیں. اے والی ڈیٹ آ رہی ہے, اگلی ڈیٹ آ رہی ہے, ہوتا کچھ نہیں ہے اس کے اندر. بس شیخ صاحب جو ہے نا وہ خبروں میں زندہ رہنے کے لیے اس طرح کی ڈیٹیں اکثر جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ آج بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہوئی. سندھ ہائی کورٹ کے اندر پی ٹی اے کے وکیل وہاں پہ پیش ہوئے, 2 وکیل پیش ہوئے. ایک نے کہا کہ جناب ایکس کو جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے. ایک نے کہا کہ جی مجھے پتہ ہی نہیں ہے. 2 وکیل پی ٹی اے سے آئے ہوئے تھے. تو جج صاحب نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا طریقہ ہے. ایک کہہ رہا ہے پابندی ختم کر دی گئی, ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں کی گئی.
اچھا جب یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی اور میں یہ خبر دیکھ رہا تھا تو میں نے کھول کے دیکھا میرے پاس 2 کنیکشن ہے. ایک میرے پاس براڈ بینڈ گھر کا براڈ بینڈ کنیکشن ہے, اور ایک ظاہری بات ہے جو موبائل کا آپ کا کمپنی کا ہوتا ہے, جس طرح موبائل کی جہاز وغیرہ کا. تو میرا جو براڈ بینڈ کا کنیکشن تھا اس پہ تو ٹویٹر نہیں چل رہا تھا, اور جو میرا جاز والا کنیکشن تھا جو ٹیلی فون کا تھا موبائل کا, اس کے نیٹ کے اوپر ٹویٹر چل رہا تھا. اور میں نے کہا بھائی واہ, مطلب واقعی یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن یہ جو خوشی تھی یہ بڑی تھوڑی دیر کی تھی, اس لیے کیونکہ جب اس کیس کی سماعت ختم ہوئی اور وہ اس میں کہہ دیا گیا کہ جناب سماعت جو ہے وہ آج کے لیے کمپلیٹ ہو گئی اور اب 2 ہفتے کے لیے سماعت ملتوی ہو گئی ہے, واپس بند واپس وہ جہاں پہ چل بھی رہا تھا نا وہاں سے بھی ماشاءاللہ بند ہو گیا. تو یہ پی ٹی اے کی چلاکیاں ہیں کہ سماعت کے دوران ہوئے گا جو ہو سکتا ہے جج صاحب اپنا فون چک کے دیکھنا, ٹھہرو میں چیک کرا, تو موبائل سروس کے اوپر کام کر رہا تھا. تو جیسی سماعت جو ہے وہ ختم ہوئی سب کچھ بند. کیا کریں ہم. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.